السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ ہماری آج کی ویڈیو جو ہے وہ جو پوسٹ میں نے گزشتہ روز شیئر کی تھیں دو یو ایس ایمبیسی اسلام آباد اور یو ایس ایمبیسی انڈیا کے حوالے سے، جس میں فیملی اور امیڈیٹ ریلیٹیو کیٹیگریز میں انٹرویو کے حوالے سے ویٹ ٹائمز میں نے بتائے تھے۔ تو اس میں جو میں نے ویٹ ٹائمز بتائے گئے تھے، تو سب سے پہلے بتاتا چلوں کہ یہ جو ویٹ ٹائمز تھے اس کے حوالے سے بہت سارے جو فالوورز ہیں اور جو چینل کے سبسکرائبرز ہیں ان کو اس کو سمجھنے میں کافی پرابلم ہو رہا ہے، تو میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو بنا کے اس کو تھوڑا سا مزید ڈیٹیل سے ایکسپلین کر دیا جائے۔ تو سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو ویٹ ٹائمز ہیں اس وقت دونوں ایمبیسیز یو ایس ایمبیسی پاکستان اور یو ایس ایمبیسی انڈیا میں جن ڈاکیومنٹری کوالیفائڈ ڈیٹس پر کام ہو رہا ہے ان کی مناسبت سے میں نے یہ ویٹنگ ٹائمز نشر کیے تھے، جو کہ میں نے پوسٹ کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کیے تھے۔ تو اس وقت جو ہے پاکستان میں، مطلب یو ایس ایمبیسی پاکستان میں فیملی کیٹیگریز کے اندر جو ہے وہ دسمبر 2019، مطلب 11 دسمبر 2019، اور آئی آر کیٹیگریز میں جو ہے وہ 28 اکتوبر 2020 تک کی ڈاکیومنٹری کوالیفائڈ ڈیٹس کو کور کیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی یو ایس ایمبیسی انڈیا جو ہے اس میں F1 سے لے کر F3 ویزا کیٹیگریز میں تقریباً دسمبر 2019، جبکہ F4 ویزا کیٹیگریز میں آلموسٹ اپریل 2019 تک کی، مڈ اپریل 2019 تک کی جو ہے ڈاکیومنٹری کوالیفائڈ ڈیٹس کو جو ہے وہ کور کیا گیا ہے۔ تو مثال کے طور پر اگر کوئی شخص 10 جنوری، مطلب آج 10 جنوری 2022 کو ڈاکیومنٹری کوالیفائڈ ہوتا ہے اور دونوں ایمبیسیز میں، مطلب یو ایس ایمبیسی پاکستان اور یو ایس ایمبیسی انڈیا، دونوں ایمبیسیز میں ہر مہینے ایک مہینے کی ڈاکیومنٹری کوالیفائڈ ڈیٹس کو کور کر کے کام کی رفتار کو بڑھایا جاتا ہے، تو اس صورت میں پاکستان میں فیملی کیٹیگریز کے اندر 25 مہینے اور آئی آر کیٹیگریز میں 14.5 منتھس کا ٹائم لگے گا، اور انڈیا میں F1 to F3 ویزا کیٹیگریز میں 25 منتھس، F4 میں 33 منتھس، اور آئی آر کیٹیگریز میں ایسٹیمیٹڈ جو ہے وہ تقریباً 14 منتھس کا ٹائم لگے گا۔ تو یہ تو ایک ایسٹیمیٹڈ ہے، کیلکولیشن ہے اکارڈنگ ٹو دا کرنٹ جو ڈاکیومنٹری کوالیفائڈ ڈیٹس چل رہی ہیں اس حساب سے، کیونکہ مستقبل کی ایگزیکٹ پیشن گوئی تو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ جیسے کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے بھی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اور چارلی اوپن صاحب کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ہم جو ہے وہ مستقبل میں مزید میں جو ہے وہ ویزا ایشوئنس اور ویٹنگ ٹائم کو ریڈیوس کرنے کے حوالے سے میں کام کی رفتار میں تیزی دیکھ رہا ہوں۔ تو ہو سکتا ہے کہ ابھی جیسے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے یہ اناؤنس کر دیا کہ وہ ویٹ ٹائمز کو ریڈیوس کریں گے اور انہیں اپنے کونسلر آفیسرز کو بھی اس چیز پہ گائیڈ لائنز دے دی ہیں، تو لازمی سی بات ہے کہ اس مہینے کے آخر میں یا مڈ آف جنوری جہاں بھی انٹرویو لیٹرز آئیں گے تو ان انٹرویو لیٹر سے اندازہ ہو جائے گا کہ کس حساب سے کام کی رفتار کو بڑھایا جا رہا ہے، کیونکہ اب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بھی یہ چاہ رہا ہے کہ جیسے بھی ہو اس بیک لاگ کے اوپر قابو پایا جائے اور اس بیک لاگ کو جلد سے جلد ختم کیا جائے، کیونکہ لوگ بہت لمبے عرصے سے انتظار کر رہے ہیں۔ تو یہ صرف انٹرویو لیٹرز کے حوالے سے کہ اتنا ایک اندازاً ٹائم لگ سکتا ہے انٹرویو لیٹر آنے میں، اس کے حوالے سے یہ ایک تفصیل آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی تھی۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے کسی نئی معلومات کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ سی یو نیکسٹ ٹائم ود دا لیٹسٹ یو ایس امیگریشن اپڈیٹس، اور تب تک کے لیے اجازت، اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ ہیو اے گڈ ڈے، پیس آؤٹ، اللہ حافظ۔